وزیر اعلیٰ مریم نواز کی محنت رنگ لائی، آلو کے کاشتکاروں کی عید سے پہلے عید ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے۔ پنجاب کا آلو اب کوڑیوں کے بھاؤ نہیں، اچھی قیمت پر بین الاقوامی منڈیوں میں بکے گا۔ پنجاب کو 5 لاکھ ٹن سے زائد آلو کی ایکسپورٹ کے آرڈر مل گئے۔ وزیر اعلیٰ کا پنجاب کی زراعت میں بڑی اصلاحات کے لیے متحرک، کسان کو خود مختار بنانے کے لیے اہم اقدامات کا اعلان۔ کہا کہ کسانوں کو جدید زراعت کے طریقوں سے روشناس کرانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوجوانوں کو زراعت سے جوڑنے کا بڑا فیصلہ۔ ایگریکلچر انٹرنز اب اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ زرعی گریجویٹس کی موجیں۔ مریم نواز نے ایگریکلچر انٹرنز کا ماہانہ وظیفہ 70,000 روپے کرنے کی منظوری دے دی۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ روف ٹاپ ہائیڈروپونک پروجیکٹ متعارف کروانے کا فیصلہ۔ 2 مرلہ چھت پر 280 سے 350 پودے لگائے جا سکیں گے۔ پولیتھین شیٹ اور مخصوص اسٹرکچر بنا کر گھر کی چھت پر 10 سے زائد قسم کی سبزیاں اگائی جا سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تاریخی رمضان نگہبان پیکیج، 40 لاکھ خاندانوں تک براہ راست مالی امداد کی فراہمی تیزی سے جاری۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ نے مستحق افراد میں کارڈز تقسیم کیے۔ کہا کہ نگہبان کارڈ آئندہ بھی حکومتی ریلیف پروگرام سے منسلک رہے گا۔ عوام کارڈ محفوظ رکھیں۔ کارڈ کے نام پر رقم مانگنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ رمضان المبارک میں ریلیف فراہم کرنے کا مشن۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر چیئرپرسن پنجاب سہولت بازار اتھارٹی محمد افضل کھوکر متحرک۔ پتوکی، چونیا، اوکاڑا، خانیوال اور ساہیوال سمیت مختلف اضلاع میں نگہبان رمضان سہولت بازاروں کا دورہ، صفائی ستھرائی اور انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈی سی لاہور کا رمضان سہولت بازار ہربنس پورہ اور سنگھ پورہ سبزی منڈی کا دورہ کیا گیا۔ بازاروں میں اشیاء کے سرکاری نرخ سے 10% کم قیمت پر فروخت ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ علی اعجاز کا کہنا تھا کہ رمضان بازاروں میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 850 اور چینی 140 روپے میں وافر دستیاب ہے۔ معیاری اشیاء کی فراہمی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ عام مارکیٹوں میں مہنگائی کا طوفان آؤٹ آف کنٹرول۔ اشیاء خرنوش کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، سرکاری ریٹ پر عمل درآمد نہ ہونے پر شہری پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں کہ ریٹ لسٹ کے برعکس منہ مانگے دام وصول کیے جا رہے ہیں۔ مٹن 3,000، بیف 1,400 روپے کلو ہو گیا۔ شہریوں کا حکومت سے قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ سلام پاک فوج، پلک جھپکتے ہی دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی افغان سرحد پر خوارج کے بزدلانہ حملے کی شدید مذمت۔ کہا کہ خوارج اور ان کے آقاؤں کا ہر وار الٹا پڑے گا۔ خوارج، ان کے ہینڈلرز اور سپورٹرز پہلے بھی ذلیل ہوئے، اب بھی ہوں گے۔ پاکستان کی جغرافیائی حدود ہماری ریڈ لائنز ہیں، جو کراس کرے گا ذلیل و رسوا ہوگا۔ پوری قوم اور ہماری فوج کا ہر جوان پاکستان کے وقار کا نگہبان ہے۔ پاک فوج کا جوابی قہر خوارج اور ان کے ہینڈلرز کی نسلوں کو بھی یاد رہے گا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عاصمہ بخار کی فتنۃ الہندوستان کی بزدلانہ کارروائی کی مذمت۔ کہا کہ پاکستان امن پسند اور غیرت مند ملک ہے، ہم اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ خوارج، ان کے آباء و اجداد اور اقربا نے پہلے بھی دھول چٹائی، اب بھی چاٹیں گے۔ ہر حال، ہر وقت اور ہر طرح سے پوری قوم پاک فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون حمزہ شہباز شریف کا افغان سرحد پر جوہریت کے مؤثر جواب پر افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ کہا کہ وطن عزیز کی سلامتی اور سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ آپریشن غضب للحق کی کامیابی پوری قوم کے جذبات کی ترجمانی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا پاک فوج کو خراج تحسین۔ کہا کہ بلا جواز جوہریت کا پاک فوج کی جانب سے بھرپور جواب دیا گیا۔ فتنۃ الخوارج اور اس کے سرپرستوں کو اسی زبان میں جواب دیا جائے گا جو وہ سمجھتے ہیں۔ پاکستان ناقابل تسخیر تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں پوری قوم کی ترجمانی کی ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا، پاکستانی افواج نے افغان طالبان کو دندانے شکن اور بھرپور جواب دیا۔ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی۔
افغان طالبان ہندوستان کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف پراکسی وار میں مصروف ہیں۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک افواج دشمن کے ہر قدم کو ناکام بنا دے گی۔ پاکستان بھر میں یوم عزم استحکام پاکستان منایا گیا۔ چیئرمین علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے کہا، دشمن فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی لیے دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ افغان طالبان نے ایکشن نہیں لیا، اب پاکستان خود دہشت گردوں کا صفایا کرے گا۔ اب ملک میں مزید خون نہیں بہنے دیں گے۔ امیر جماعت اسلامی نے افغانستان کے ساتھ کشیدگی کو تشویشناک قرار دے دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ دو ہمسایہ اسلامی ممالک ہیں، یہ صورتحال دونوں طرف کے عوام کے لیے نہایت ہی تکلیف دہ ہے۔ پاکستان کی سلامتی اور دفاع 25 کروڑ پاکستانیوں کی اولین ترجیح ہے۔ پاک افغان کشیدگی ایک ایسے وقت شدت اختیار کر رہی ہے جب بھارت اور اسرائیل اکٹھے ہیں۔ یہ اتحاد پورے عالم اسلام کے لیے مہلک ہے۔ افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے عوامی رکشہ یونین کی جانب سے ریلی کا انعقاد۔ پریس کلب کے شرکاء کی جانب سے پاک فوج کے حق میں نعرے۔ چیئرمین عوامی رکشہ یونین مجید غوری نے ریلی کی قیادت کی، کہا کہ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ سرحدی کشیدہ صورتحال، سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ آئی جی پنجاب عبد الکریم کی شرپسند عناصر پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت۔ کہا کہ پنجاب پولیس کا ہر جوان ملک اور قوم کی حفاظت کے لیے بہادر افواج سیکیورٹی اداروں کے شانہ بشانہ ہے۔ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان پر کڑی نظر رکھنے کے لیے سرچ آپریشنز جاری رکھے جائیں گے۔ لاہور سمیت پنجاب سے غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کے انخلاء کا عمل تیز۔ اب تک 32,588 افغانیوں سمیت غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندے ڈیپورٹ ہو چکے۔ ترجمان کے مطابق 90 غیر قانونی مقیم افراد ہولڈنگ پوائنٹس پر موجود۔ ڈیپورٹ ہونے والوں میں 12,000 مرد، 6,000 خواتین اور 13,000 بچے شامل۔ صوبائی وزیر صنعت اور تجارت شافی حسین کا پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے آفس کا دورہ۔ بورڈ کے اجلاس کی صدارت کی اور 20 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا۔ اجلاس میں پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 2019 میں بعض ترامیم کی منظوری دے دی گئی۔ چیف منسٹرز کارڈک سرجری پروگرام پر فوری عمل درآمد کی جانب اہم قدم۔ ہسپتالوں میں مریضوں کا اربوں روپے سے مفت علاج۔ پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں بڑے فیصلے۔ شعبہ صحت میں مختلف منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ چیف منسٹر کارڈک سرجری پروگرام میں پنجاب کے تمام مستقل رہائشی شامل ہوں گے۔ لیسکو کا لائن اور میٹر ریڈنگ سٹاف سے متعلق اہم فیصلہ۔ ڈیسک جاب کرنے والے لائن سٹاف کو فوری طور پر فیلڈ ڈیوٹی پر واپس بھیجنے کا حکم۔ لائن سٹاف اور میٹر ریڈنگ سٹاف کی دفاتر میں ذمہ داریاں ختم۔